आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। महंगाई की जंग, एहतजाज के संग और नए इलेक्शन, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। 3 सालों की कड़ी मेहनत के बाद 10 अप्रैल 1912 को वो दिन आ गया जब जहाज रानी की तारीख का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर और सबसे जदीद बहरी जहाज सफर के लिए तैयार था। बनाने वालों ने दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज को टाइटैनिक का नाम देकर समंदर में उतारा था और उनका दावा था कि ये जहाज इतना ताकतवर है और कम्युनिकेशन के जदीद तरीन सिस्टम से लैस है कि इसका डूबना तो दूर, कोई इसके डूब जाने का सोच भी नहीं सकता। इस जहाज के पहले सफर के लिए इंतहाई खास इंतजामात किए गए। 3000 मुसाफिरों के लिए इस जहाज पर दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी। इस जहाज पर सफर करने वाला हर मुसाफिर अपनी मस्ती में गुम था और जहाज चलाने वाले भी अपना असल काम भूलकर जहाज पर मौजूद आसाइशों से लुत्फानंदोज होने में मसरूफ थे। ये सब इस कदर ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए कि उन्हें अपनी आंखों के सामने जहाज की तरफ बढ़ने वाला बर्फानी तोदा तक दिखाई न दिया और दुनिया का ये मजबूत तरीन बहरी जहाज भी इसको चलाने वालों की आगबत ना अंदेशी, ना अहली और अपना असल काम पर तवज्जो ना देने की वजह से डूब गया। अब अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान को भी एक टाइटैनिक समझ लें तो इस टाइटैनिक पर सवार मुसाफिरों यानी अवाम, अपोजिशन और इसको चलाने वाले यानी हुक्मरानों के हालात भी वैसे ही हैं जो उस वक्त टाइटैनिक चलाने वालों के थे। जैसे इस जहाज के कप्तान को अपने रास्ते का बड़ा बर्फानी तोदा दिखाई नहीं दिया ना, बिल्कुल इसी तरह आज हमारा मुल्क चलाने वाले भी मसाइल के बड़े बड़े तोदे देखने से कासिर हैं। सब अपने अपने मफादात के चक्कर में दूसरों को नीचा दिखाने की जिद पकड़े बैठे हैं। हर कोई इस जहाज को मंजिल पर पहुंचाने से ज्यादा अपनी अपनी अना की तस्कीन के चक्कर में है। इस मुल्क के रास्ते में कर्जे, सूद और मौशी मुश्किलात के बर्फानी तोदे हैं, लेकिन हम इसको देखने से कासिर हैं। इस मुल्क को महंगाई, बेरोजगारी, महंगी बिजली, महंगे पेट्रोल और रुपए की कम होती कदर जैसे बर्फानी तोदों का सामना है, लेकिन हम इसको देखने से कासिर हैं। इस मुल्क के रास्ते में बदमनी, दहशतगर्दी, नफरत और तकसीम के बर्फानी तोदे हैं, लेकिन हम इनको देखने से कासिर हैं। टाइटैनिक इसको चलाने वालों की लापरवाही और हद से ज्यादा एतमाद की वजह से डूब गया था, लेकिन ये पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। हर किसी को यकीन है कि ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है, लेकिन इसको चलाने वाले जिस रास्ते पर चल पड़े हैं ना, उस रास्ते पर मसाइल के बड़े बड़े पहाड़ हैं, रुकावटें हैं और ये रुकावटें इस मुल्क को चलाने वालों के अलावा सबको दिखाई दे रही हैं। ये मुल्क तो कायम रहेगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन अगर इसको चलाने की रविश ना बदली गई तो खुदा ना खास्ता इस टाइटैनिक को भी कोई हादसा पेश आ सकता है। वक्त मुश्किल जरूर है, लेकिन अब भी वक्त है। तो मुल्क चलाने वालों से दरख्वास्त ये है कि वो सामने खड़े मुश्किलों के पहाड़ को देखें और अपनी अपनी अना के खोल से बाहर निकलकर इस मुल्क को चलाने का फर्ज अदा करें। आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN से सेनेटर नासिर भट्ट साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं डॉक्टर निसार अहमद जट साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है और जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं डॉक्टर फरीद पराचा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा नासिर भट्ट साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, मियां नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आए तकरीबन कोई 10 माह हो गए हैं और वापस आने से पहले वतन और आने के बाद भी कुछ अरसे तक तो वो महंगाई और जो आवाम का दर्द है उन्हें बहुत ज़्यादा महसूस होता रहा। फिर 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद ये दर्द कुछ कम होता हुआ दिखाई दिया। अब आवाम को तो इस दर्द की दवा नहीं मिली, क्या मियाँ साहब ने अपने लिए कोई दवा कर ली है? देखें, मियाँ साहब का वो आप बात करें, उनको यही एक ख्वाहिश थी कि वापस आऊँगा मैं, और देखिए उनका इस्तकबाल आपने देखा कैसा हुआ जब पहुँचे। लेकिन इलेक्शन में अच्छा देखें, अगर हमें सादा अक्सरियत भी मिल जाती तो जब बंदा खुद एक जमात फैसला करने की पोजीशन में होती है ना, उसकी बात नहीं। अभी वो खामोश है ना, मैंने कहा कोई दवा खामोश नहीं है, खामोश नहीं है। उनकी यही खामोशी है कि ये अगर अवाम के लिए कुछ करना चाहिए। जो हालात हैं, जिस तरह के हालात उन्होंने छोड़े थे जब वो वज़ीर आज़म थे, पेट्रोल 65 रुपए का था, ठीक है, गरीब का चूल्हा जल रहा था, तो फिर एक गिरोह आया जिसमें साकिब निसार था, जिसमें फैज था, जिसमें आसिफ सईद खोसा था। इन लोगों ने मिल के मुंतखब वज़ीर आज़म को, बाजवा साहब भी थे ना, देखें हाँ जी, बाजवा साहब भी थे, बाजवा साहब भी थे। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक चलती हुकूमत, और शुरू हुआ पनामा से, कुछ नहीं मिला, कामा पे उन्होंने कहा जी आप फॉर लाइफ,
आपने कहा अक्सरियत लेने आए थे, अक्सरियत क्यों نہیں ملی میاں صاحب کو؟ دیکھیں نا اب اس پہ لمبی بحث ہو جاتی ہے. اگر ہمارے پاس سیٹیں ہوتی اکثریت ہوتی سادہ اکثریت بھی ہوتی تو وزیر اعظم کیوں نہیں ملی؟ عوام نے نہیں دی نا. دیکھیں نا عوام, اچھا آپ مجھے بتائیں کے پی کے میں جو اکثریت ملی ہے وہ ٹھیک جو کچھ ہوا 2024 میں غلط ہے کے پی کے میں جو ملی؟ ان سے پوچھ لیں. تو آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ بتائیں غلط ہے یا صحیح ہے؟ میں کہتا ہوں کہ 2024 کا الیکشن ایک سوالیہ نشان. عوام نے نہیں دی اکثریت آپ کو نا. عوام کی اکثریت کا فیصلہ تو ہمارے حق میں تھا. اچھا آپ دیکھیں نا جب میاں صاحب واپس آئے, لیکن اب جو الیکشن آپ کے سامنے 2024 کا کیسا ہوا, دھاندلی ہو گئی آپ کے. 2018 میں بھی یہ ہوا, 2018 میں بھی ہوا. اب جو حالات ہیں میں یہ سمجھتا ہوں دھاندلی ہوئی نا آپ کے ساتھ. نہیں مجھے بتائیں دھاندلی تمہارے ساتھ 2018 میں بھی ہوئی, دھاندلی بھی نہیں ہوئی. نہیں کیا ہے 2018 میں بھی ہمارے ساتھ کیا ہوا, ایک بندے کو مسلط کر دیا گیا. آپ کو میں نے جو نام بتایا ان لوگوں کو اگر کٹہرے میں لایا جاتا, کون لائے گا؟ نہیں دیکھیں, اچھا مجھے بتائیں پیپلز پارٹی کا, میں بتاتا ہوں جی, پیپلز پارٹی کے نے جو ہے نا چیف جسٹس, پیپلز پارٹی نہیں چیف جسٹس جو ہے نا انہوں نے 100 موٹو نوٹس لیا اور کہا جی کہ پیپلز پارٹی کے ذوالفقار بھٹو کے ساتھ جو ہوا غلط فیصلہ ہوا. آپ مجھے بتائیں سپریم کورٹ کے غلط فیصلے اتنے عرصے بعد ٹھیک ہو رہے ہیں, ہمارا جو قائد کے ساتھ جو ہوا یہ تو مطلب وہ پینما کے جو فیصلے تھے آپ چاہتے ہیں سپریم کورٹ اس کو ٹھیک کرے, نہیں ان کو سزا دے. جو چیف جسٹس ثاقب نثار تو عمران خان کی ٹکٹیں بیچتا رہا. آپ کے وہ آڈیو سنی, وہ کہہ رہا تھا ابو کو پیسے دے دیں 1 کروڑ روپے, یہ ٹکٹ آپ کا ہو گیا. تو اس ملک میں اگر یہ کیس آپ لگا دیں سپریم کورٹ کو بھیج دیں. نہیں ہم کہتے ہیں کہ چیف جسٹس خود اس کا 100 موٹو لے. نہیں ہم تو کہتے ہیں, ہم تو آواز دے رہے ہیں. میں ایز اے ورکر انتظار میں بیٹھے چیف جسٹس خود لگا. میں ایز اے ورکر بار بار یہ کہتا ہوں ہر پروگرام میں کہ ان لوگوں کو اگر کٹہرے میں لایا جاتا تو آنے والا وقت بڑا اچھا ہوتا. اور یہ ہوگا آنے والے وقت میں. یہ بجلی کے بل دیکھیں, ایک مزدور کی اتنی تنخواہ نہیں ہے جتنے بلز آ رہے ہیں. لوگوں کی تنخواہ کا جو زیادہ حصہ ہے وہ بل میں چلا جاتا ہے. مجھے بتائیں وہ بل دیں, بچوں کو 2 وقت کی روٹی دیں, ان کو تعلیم دلوائیں, اپنا علاج کرائیں. یہ آپ کی بات دیکھیں, یہ ہم آئی ایم ایف کے جنگل میں جو پھنسے ہوئے ہیں, یہ اگر اس وقت جب مسلط کیا گیا تھا عمران خان کو, نہیں میری سنیں, وہ رستو تھا نا ایک ان کا جو کہتا تھا کیا اس کا نام پوسٹر بوائے, وہ کہہ رہا تھا 3 مہینے میں ہم سب کچھ واپس لے آئیں گے, اتنا اربوں روپیہ لائیں گے. وہ کدھر گئے لوگ, وہ تو ابھی نظر ہی نہیں آتے. چلیں ان کے پوسٹر بوائے کے بعد آپ کے مفتاح اسماعیل بھی آئے تھے, لیکن حالات بہتر نہیں ہو سکے. دیکھیں نا ان کو ولاد کو, اب آپ جن جنگل میں ہمیں پھنسا کے چلے گئے آئی ایم ایف کے جنگل میں, اس سے ناصر بٹ صاحب مان لیا بڑے مسائل تھے, عمران خان صاحب کچھ تباہ کر کے چلا گیا, اور 2017 سے پہلے یہ بھی مان لیتے ہیں بہت اچھی حکومت تھی, بہترین حکومت تھی. لیکن آپ یہ بتائیے کہ ابھی عوام جس عذاب سے گزر رہے ہیں تو کیا ان کو احتجاج کا حق بھی آپ نہیں دیں گے سر؟ اگر وہ احتجاج کرتے ہیں تو آپ کو کیا پریشانی ہے, کیا ڈر ہے, کیا خوف ہے سر؟ آئین بھی اجازت دیتا ہے, احتجاج کا حق ہے آئین میں. اب دیکھیں ہم نے احتجاج کہا کہ ان کے پاس ہے, یہ آگے بیٹھے ہوئے اپنا احتجاج آپ نے انہیں کرنے دیا. کل آپ نے اسلام آباد اور راولپنڈی میں وہ جنگ و جدل کیا, جنگ کا میدان بنا دیا, اتنی پکڑ دھکڑ, اتنی گرفتاریاں, اتنا کریک ڈاؤن, کیا کسی جمہوری دور کو سوٹ کرتا ہے؟ عوام کو رونے بھی نہیں دینا چاہتے آپ لوگ سر. وہ فیض آباد میں دھرنا 1 ہفتہ رہا, کسی نے یہ انتظامیہ جو تھی اسلام آباد پنڈی کی وہ کیوں سوئی ہوئی تھی اس وقت؟ دیکھیں میری بات سنیں, آپ نے بات کی ٹی ایل پی کا ایک دھرنا ہوا. ایک جمہوری حکومت میں اگر آپ غیر جمہوری طریقے اختیار کریں گے تو کوئی آپ کو اجازت نہیں دے گا. ٹی ایل پی والے آئے, ان کا ان کے دیکھیں وہ آئے وہاں, وہ بیٹھ گئے 3 دن بیٹھے رہے, 4 دن بیٹھے رہے. جماعت اسلامی نے کیا غیر قانونی کام کیا؟ دھرنا نہیں دینے دیا, انہوں نے لیاقت باغ میں دے دیا. تو دھرنا انہوں نے دیکھیں مشکلات تو ڈالی, رکاوٹیں تو ڈالی, ہم نے ان کو اجازت دے دی, لیاقت باغ میں بیٹھے ہوئے. اور ان کے لیے تو دفعہ 144 خاص ہے. جیسے ہی یہ احتجاج کا اناؤنس کرتے ہیں, جلسے کا کرتے ہیں, تو فوراً وہاں پہ دفعہ 144. میں ایک بات بتاؤں, ان کے لیے لوگ نہیں آ رہے, انہوں نے کل جلسہ کینسل کر دیا. آپ کو کیا ڈر خوف نہیں ہے تو اور یہ کیا ہے؟ تو کرنے دینا, اچھا ایکسپوز ہوں گے یہ اگر یہ لوگ. اب آپ مجھے بتائیں یہ آج کل کیا کر رہے ہیں, وہ ایک ادھر دیتے ہیں, وہ کیا اس کو کہتے ہیں بھوک ہڑتال. صبح 11 بجے ناشتہ کر کے آتے ہیں, سنیں نا, اس کے بعد چلے جاتے ہیں. اور وہ بھی بندے کتنے 10-12, وہ باقی ہیں میں کدھر گئے سر. اب وہ جانے, ان کے ورکرز جانے, وہ 1 گھنٹے کی یہ کیا, یہ اس طرح کا کوئی بھوک ہڑتال ہوتی ہے؟ تو ان کی باقی یہ ہوا کہ جماعت اسلامی والے آئے بیٹھے ہیں, حکومت نے 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے, ان سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. وہ کہتے ہیں وہ بھی سنجیدگی نہیں, یہ 3 رکنی کمیٹی جو بنائی ہے اس میں ان کو نظر آ رہی ہے. ابھی پراچا صاحب آپ کو بتائیں گے, میں تھوڑا آگے چلتی ہوں. نثار جٹ صاحب کی حکومتی نمائندوں سے جب ہم مہنگائی یا بجلی کی بات کرتے ہیں, 2 جواب ان کے پاس تیار رہتے ہیں. کہ کہتے ہیں عمران خان سب کچھ تباہ کر کے چلا گیا, دوسرا کہتے ہیں 2017 سے پہلے کی حکومت جو تھی وہ بہترین تھی. کیا جواب ہے؟
یہ نا ان کی سوئی اٹک گئی ہے 2017 پہ، ٹھیک ہے جی. 2017 سے یہ میاں نواز شریف صاحب کو ایک آئیڈیل بناتے سمجھتے ہیں اور اسی پہ سٹینڈ کرتے ہیں، اس سے آگے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اس کے بعد 2017 کے بعد ان کو لنڈن پلان ہوا، وہی باجوہ ان کے ساتھ بیٹھا. لنڈن پلان کے بعد یہاں پر رجیم چینج آپریشن ہوا، یہ لوگ حکومت میں آئے. چلیں آئینی غیر آئینی اس بحث کو چھوڑنے کے بعد انہوں نے حکومت حاصل کی. میاں شہباز شریف صاحب ان کے بھائی، وہ یہاں پر حکومت، اس نے 16 ماہ حکومت کی، ان کی کیبنٹ رہی. 16 ماہ میں ان کی کارکردگی پارلیمنٹ کی آپ کے اس کی وہ بھی ایک طرف رکھ لیں. اس کے بعد آ گیا الیکشن، 2 صوبوں کا الیکشن، آئین توڑا اور سیدھا آئین توڑا. ٹھیک ہے جی. آئین توڑنے کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو بڑا جہاز ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے کہ جی آ گیا جی نیا آ گیا جی پاکستان یہ ہو جائے گا، کبوتر بھی اڑا دیے، بڑا تماشے بازی کرا کے یہاں پر الیکشن میں گئے. الیکشن میں میاں نواز شریف صاحب اگر اپنی بات کے پکے ہوتے نا تو ووٹ کو عزت دو کے اوپر کھڑے ہوتے. 9 مئی کے بیانیے پہ نہ کھڑے ہوتے، 9 مئی کو پولیٹیسائز نہ کرتے، گھروں میں پولیس نہ بھیجتے، عورتوں کو رسوا نہ کرتے. انہوں نے بھیجی. انوالو ہیں یہ بینیفیشریز ہیں. یہ کیسے؟ اور 9 مئی میں آپ انوالو نہیں ہیں لیکن یہ ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 9 مئی کی آج بھی ہم ہر فورم پہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ انکوائری کرا لیں. سانے ماڈل ٹاؤن کا رویہ آپ کو یہاں نظر نہ آئے، ہم جواب دہ ہوں گے. وہ ٹرانسپیرنٹ انکوائری کیسے ہوگی؟ وہ ٹرانسپیرنٹ انکوائری حکومت کا کام ہے، حکومت کیسے ہوگی؟ وہ جی بنا لیں، جوڈیشل کمیشن بنا لیں. نہیں ہم ہمارے ساتھ اگر یہ جوڈیشل انکوائری کے لیے آتے ہیں، یہ آئیں، یہ بھی نام دیں، ہم بھی نام دیتے ہیں، اس پہ کر لیتے ہیں، ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ نہیں کروائیں گے، کیوں نہیں کروائیں گے؟ ایک میں آپ کو میرا کوئی اگر یہ بات کرنی ہے نا، اگر جوڈیشل کمیشن بنانے کی، تو میرا خیال ہے کہ یہ خان صاحب ہی کریں گے، میں نہیں یہاں پر بیٹھ کر تجویزیں دیتا پھروں گا. اس کے بعد ان لوگوں نے بینیفیشریز بھی 9 مئی کے ہوئے. 9 فروری کو عوام نے ان کو مسترد کیا. جس جماعت کو آج یہ دہشت گرد بنانے جا رہے ہیں نا، وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اس وقت پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور ہمیں دہشت گرد کہا جا رہا ہے ہماری پارٹی پہ. لیکن آپ کی جماعت کا اس وقت ریاست کے ساتھ تنازع ہے، تو اس لیے آپ کو پھر یہ احتجاج کی اجازت ملنا آسان تو نہیں ہے. جماعت اسلامی کو دیکھیں، لیاقت باغ میں دھرنا دے دیا، وہ کہتے ہیں پبلک سپورٹ کی. اس کے بعد پبلک سپورٹ کی کیا ضرورت ہے کسی اجازت کی؟ اگر خان صاحب نے ہم نے یہ بات کی ہے، دیکھیں میری بات، ہم پہ یہ تنقید ہوتی ہے کہ یہ ریاست سے بات کرنے کے لیے کیوں کہتے ہیں، آتے ہیں اس میں بھی جو آپ کے میٹھے میٹھے میسیجز جا رہے ہیں. ہم کو مودی سے بات کرنے جا رہے ہیں؟ اگر ہمارا گھر میں جھگڑا ہو گیا ہے، ہمارا کوئی معاملہ ہو گیا ہے، اگر ہم اس کو ریزالو کر رہے ہیں، اگر آپ یہ سمجھے نا، دیکھیں میری بات سنیں، دونوں طرف سے اگر بند گلی میں چلے جائیں گے تو کسی نہ کسی کو تو اسٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا نا. چلے اگر خان صاحب نے اسٹیپ ڈاؤن کیا ہے، اگر یہ کی ہے، تو میرا خیال ہے تو کہتے رہے آپ حکومت سے مذاکرات کریں نا. آج بھی ان کے کچھ وزراء کہہ رہے تھے ان سے کیا مذاکرات کریں، یہ بیچارے تو خود بیساکھیوں پہ کھڑے ہوئے. ان کے پلے کیا ہے؟ پیپل پارٹی ان کے بغل میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کو وہ نہیں مان رہی، ایم کیو ایم ان کو نہیں مان رہی. یہ بجٹ ان لوگوں نے جو پاس کیا ہے، ہم چیختے رہے کہ یہ بجٹ عوام کی چیخیں نکال دے گا، آنے والا وقت آپ کو رگڑ دے گا. ٹھیک ہے جی. ان لوگوں نے کوئی بات مانی؟ کوئی نہیں مانی. ان لوگوں نے ان کو چھوڑے. مجھے بتائیں آپ عدالتوں سے اپنے جلسے اور احتجاج کے لیے اجازت کیوں چاہتے ہیں؟ آپ نے جماعت اسلامی کو دیکھا، ان کے پاس پبلک سپورٹ تھی، کر کے دکھا دیا. میری بات سنیں، اس لیے دیکھیں میری بات سنیں، ہم اگریشن ہم نے ہمارا تھوڑی سی کنفیوژن میں آپ کی دور کر دوں. کل کی تاریخ میں ہماری تمام کانسٹیٹوئنسیز میں ہم لوگوں نے اسٹرائک کیا، ہم لوگوں نے پرامن احتجاج کیا. کنفیوژن یہاں پر آئی کہ اسلام آباد میں جب اجازت نہ ملنے کی وجہ سے سپریم کورٹ نے عدالت نے جب ہمارا فیصلہ روکا، اجازت جماعت اسلامی کو بھی نہیں تھی ڈی چوک میں، لیاقت باغ میں دھرنا دے دیا. میں معافی کے ساتھ رکاوٹیں جماعت اسلامی کے لیے بھی تھی، انہوں نے ایک اچھا شو کر دیا. نہیں کیونکہ پبلک سپورٹ میری بات سنیں، یہاں پر اگر مارے جاتے شیل، یہاں پر بلٹ فائر، یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کو سڑکوں پر رگڑ رگڑ کے مارا، سر پھاڑے گئے، خواتین کے دوپٹے اتارے گئے، پھر ہوتی بات. وہ آئے ہیں، وہ پرامن طریقے سے لیاقت باغ میں بیٹھ گئے، اپنا احتجاج کر رہے ہیں، نہ انہوں نے سنجیدہ لیا، پرامن نہیں ہوا، کریک ڈاؤن ہوا، گرفتاریوں میں بھی. پراجا صاحب سر ایک سیکنڈ پراجا صاحب کو کافی دے رہے ہیں. ایک بات کا پراجا صاحب ایک سیکنڈ. جن لوگوں نے احتجاج کرتا ہے نا، وہ کوٹوں کا انتظار نہیں کرتے، ان کے ساتھ
عوام انقلاب ایسے نہیں آتے نا, حکومتوں سے اجازت نہیں لیتے. اگر آپ کی یہ خواہش ہو تو جلدی پوری کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, یہ آپ کی خواہش ضرور پوری کر دیں, لیکن آپ کو خوف نہیں آ رہا, آپ لوگ پھنسے ہوئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ احتجاج کریں, کوئی ایسا راستہ اختیار کریں, آپ کی حکومت جائے جو کہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, آپ خود ایڈمٹ کیے بیٹھے ہیں, آپ ہماری کمزوری کا فائدہ, ہم اپنی عوام کو, اپنے ووٹر کو بالکل تفصیل کے ساتھ لے کر آئیں. فرید پراچا صاحب, جماعت اسلامی جو ہے نا وہ پہلے بھی سوشل ایشوز پہ آواز اٹھاتی رہی ہے, اور ماضی میں بھی آپ نے مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا ہے سر, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جو جماعت اسلامی کی اسٹریٹ پاور ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ویسے ہی ہے جیسے قاضی حسین احمد اور سید منور حسن صاحب کے دور میں ہوا کرتی تھی, یا وہ کچھ کم ہوئی ہے؟ چونکہ آپ نے دھرنا دینا تھا ڈی چوک میں, وہاں تو آپ نہیں دے سکے, اور پھر مختلف مقامات پہ چھوٹے 2-3 جگہوں پہ دھرنے دیا آپ نے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس بہت آپ کا شکریہ, آپ نے مثال دی تھی ٹائٹینک کی جی. تو یہ ٹائٹینک کی مثال کے علاوہ ایک مثال بھی ہے جی. وہ جو دیہاتی علاقوں میں بسیں جاتی ہیں ان پہ ایک شعر لکھا ہوتا ہے کہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور, خدا کے سہارے ہی بس چل رہی ہے جی. تو ہمارے ملک کی بس بھی خدا کے سہارے چل رہی ہے, ان لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, اور جو کچھ اب یعنی جیسے ہم نے اعلان کیا, ہم نے درخواستیں دی, ہم نے باقاعدہ قانون کا راستہ اختیار کیا, 18 جولائی کو دیا, ہم نے کہا کہ ٹریفک چلتی رہے گی, ہم نے یہ کہا سروس لینز بھی چلیں گی ہمارے دھرنے کی جگہ پہ, لیکن اچانک انہوں نے دفعہ 144 لگا دی اور پوری کوشش کی روکنے کی, اور ہمارے قافلے روکے, ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا, گھروں میں چھاپے مارے, تھانے بھر دیے انہوں نے, ہماری بسیں خالی کی, جو کچھ ہتھ کنڈا ہوتا تھا ہو سکتا تھا ان حکمرانوں نے اختیار کیا, لیکن پھر بھی ہمارے لوگ پہنچے, دور دراز علاقوں سے پہنچے, بڑے سفر کر کے آئے, اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ پہنچ سکتے ہیں. اب ایک راستہ تھا کہ ہم تصادم کا راستہ اختیار کرتے, یا ہم اپنے مطالبے پہ جو عوام کا مطالبہ ہے اس پہ فوکس کرتے. ہم نے یہ سمجھا کہ ہم عام کے مطالبے کو ترجیح دیں. اس وقت ہر آدمی تنگ ہے, ہر گھر میں ایک دھرنا موجود ہے, ہر گھر میں ایک کوہرام کی کیفیت ہے, لوگوں کی اتنی آمدن نہیں, اتنی تنخواہیں نہیں جتنے ان کے بجلی کے بل آ گئے ہیں, اور ان ظالموں کو کوئی ترس نہیں آتا کہ لوگ کہاں سے لائیں گے, کیا کریں گے, بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے اور قتل ہو رہا ہے. یعنی یہ ایک ایسا راستہ انہوں نے اختیار کیا, ان کی اپنی مفت بجلی, شاہانہ اخراجات ہیں, ان کی مفت بجلی ہے, ان کی بجلی میں دے رہا ہوں, رہائش بھی ہے, دے رہی ہیں جی, پیٹرول ہے, 90,000 گاڑیاں وفاق کے پاس ہیں, ایسی گاڑیاں جو 1 لیٹر میں 3 کلومیٹر چلتی ہیں, اور امپورٹ کر کے ہم ان کو پیٹرول دے رہے ہیں, اور ان کو امپورٹ کرنے کے لیے ہم ڈالر لیتے ہیں. آپ ایشوز کی طرف آواز اٹھا رہے ہیں سر, لیکن آپ اب گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں, وہ جو گورنمنٹ نے 3 رکنی کمیٹی اپنی بنائی ہے, تو آپ کے یہ جو مذاکرات ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ چونکہ سر جو ایشوز آپ اٹھا رہے ہیں نا, آپ کو لگتا ہے یہ کوئی کچھ دنوں میں یا کچھ ماہ میں یہ حل ہو جائیں گے؟ جیسے کہ IPP کا ایشو ہے, نہ وہ فوراً بند ہو سکتی ہیں, نہ پھر معاہدے کینسل ہو سکتے ہیں. چائنیز کمپنی سے کہا گیا کہ نظر ثانی کریں, معاہدوں پہ انہوں نے انکار کر دیا, اور جو سرکاری ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے بڑے وہ طاقتور لوگوں کی ملکیت ہے, تو کیسے ہوگا یہ؟ اچھا پارس, ہم نے کوئی چیز بھی ایسی نہیں کی کہ جس کے پیچھے دلیل نہ ہو, جس کے پیچھے آئین اور قانون نہ موجود ہو. اب ہم نے کہا کہ یہ نہیں ہم کہتے کہ IPPs فوراً آپ ختم کر دیں, ہم کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ ختم کریں. یہ کیپیسٹی پیمنٹ کیا چیز ہے؟ ایک لوٹ مار ہے, ایک ٹھگ بازی ہے, اس قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں, آپ کے اپنے کارخانے ہیں, یعنی لیکن اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. 58% تو حکومت کے اپنے ہیں, پھر شاہی خاندانوں کے ہیں. بھئی آپ نے بہت لوٹ لیا, 150 ارب ڈالر کا روپے کا کسی نے اگر ڈالر کا لگایا ہے تو 470 ارب کما چکا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ ہم نے ایک تو کہا کہ کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے, دوسرا ڈالرز میں ادائیگی بند کریں. بھئی ڈالرز میں کیوں ادائیگی کریں؟ یہ سارے یہاں کے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ یہ پارٹنر بنے تھے وہ ان کو دے کے, ان کو بیچ کے وہ چلے گئے. لیکن سر چند دنوں میں تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا پراچا صاحب, یہ تو لیکن آپ کے یہ 10 مطالبات آپ نے
किए, इनमें से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर 50% रियायत और अशियाए जरूरत की कीमतों में 20% कमी का मुतालबा भी किया है। प्राचा साहब, ये कैसे होगा? पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को आप, ये तो IMF का मुतालबा है, इसमें कमी कैसे हो सकती है? देखे ना, जो 500 यूनिट का हमने कहा है, एक तो स्लैब सिस्टम इन्होंने किया, ये खुद कर सकते हैं, उसको IMF का कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात यह कि इन्होंने जो बिलों में टैक्स शामिल किए हुए हैं, 14 टैक्स उसके जरिए से ले सकते हैं, वो तो ये खत्म कर सकते हैं। और उसके जरिए से कई चीजें हैं, और ये जो हमारा मुतालबा टैक्स के नाम से टैक्स इसका, इसके साथ जी सर, टैक्स के नाम पे, और हम जी, और इसके बाद हम ये कहते हैं कि जी जो आपने बिजली मुफ्त दे रहे हैं वो बंद करें, चले कम कर दें, आप सबकी बंद ना करें। जिन ताकतवरों के डर रहे हैं उनकी अभी सरे दस ना करें, वैसे क्यों नहीं करनी चाहिए उन्हें? ताकतवर तो सिर्फ अल्लाह की जात है। अपने मुतालबात पूरे कराने के लिए थोड़ा सा जरा आगे बढ़ते हैं। नासिर भट्ट साहब, आप गुज़िश्ता 2 दिनों से देखा कि खान साहब आर्मी चीफ को बड़े मीठे मीठे पैगामात भेज रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये फौज से कोई डील लेना चाहते हैं या फिर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है उसके दरमियान कोई दरार डालना चाहते हैं? देखिए, वो आपने उमर अयूब साहब सुना, ये हमें लड़ाना चाहते हैं, ये इनको आप ख्याल, हम हुकूमत लड़ाना चाहती है, ये आप इनकी बातें सुने। अब ये पहले पकड़ते हैं, गले से पकड़ते हैं ना इमरान साहब, जब देखते हैं ना आगे से बंदा पाँव पकड़ लेते हैं, अब इन्होंने पाँव पकड़ लिए। आपको पता है वो क्या पैगाम दे रहे हैं? आपको मालूम होगा ना। देखे ना आप, वो ये कह रहे हैं, फौज को पैगाम ये दे रहे हैं कि हमारे पास अवामी सपोर्ट है, और आपकी यानी कि नून लीग की जो हुकूमत है ये इंतहाई गैर मकबूल है, और वो कह रहे हैं कि अगर आप हमसे हाथ मिला लें तो अवामी सपोर्ट जो है वो फौज के साथ हो जाएगी। ये तो ठीक है, जो इतनी महंगाई कर दी अवाम तो पसंद नहीं कर रही है आपकी हुकूमत को। KPK के वज़ीर आला हैं गंडापुर साहब, आज वो पता क्या कह रहे थे, न्यूट्रल हो जाओ। अब वो न्यूट्रल पे आ गए हैं, ठीक है। बात यह है कि अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है। इमरान खान ने देखे 9 मई, आज भी मैं आपको कहता हूँ, अब मान के ना 9 मई मैंने किया है, मैंने बंदे भेजे थे कि जहाँ से मेरी गिरफ्तारी होगी उसी तरफ जाएंगे, तो वहाँ जाके आपने क्या फूल दिया है? आपने बंदे भेजे हैं ना, वो यास्मीन राशना है, डॉक्टर यास्मीन राशना, वो क्या कह रही थी, इधर चलो इधर जाना है। अब उनको अगर अब ये माने हैं, ये हमेशा बड़ी लेट मानते हैं इमरान साहब। वो था ना एक 35 नहीं माना उन्होंने, वैसे मान लिया, उन्होंने कहा एहतजाज का उन्होंने बात की है कि कहा था मैंने भेजा उधर, तो पीछे क्या रहता है? आप मुझे भेजे ना एहतजाज के लिए, तो उन्होंने जाके वहाँ क्या किया है? पूछने नहीं, ये कौन करता है? तोड़ फोड़ का तो नहीं कहा ना उन्होंने कि वो हमारी तरफ से वायलेंस किया गया, वो तो नहीं कहा ना उन्होंने। इन बंदों को कहा कि तोड़ फोड़, कहते तहकीकात करवा ले, वीडियो मुकम्मल नहीं हो सके, वीडियो मौजूद है, आप सजाएं दें, ट्रायल मुकम्मल करें फिर। और लटकाया हुआ है मामला 9 मई के। अगर ये माफी, आप समझते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट से अगर ये बात कर रहे हैं तो इनकी आपस में बातचीत नहीं हो सकेगी, मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई डील नहीं हो सकती, वो इनकी बातों पे कान नहीं धरेंगे? देखें, नहीं, ये देखें, ये माफी मांगने आर्मी चीफ के मुतालिक ये कहते थे ना, मीर जाफर, कौन कहता था मीर जाफर मीर सादत, यही इमरान खान पे कौन भरोसा करेगा? कॉन्फिडेंस चेक किया आपने इनका? उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि नए इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, असद कैसर साहब कह रहे हैं कि दिसंबर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आएगी, फिर हम असेंबलियों को तहलील करेंगे, नए इलेक्शंस कराएंगे और फ्रेश मैंडेट के साथ अपनी हुकूमत बनाएंगे। देखें, इन्होंने अगर कॉन्फिडेंस चेक करें, मैं बताता हूँ, इनकी हुकूमत अगर ये बनाना चाहते ना, ये मेजोरिटी में थे, पीपल्स पार्टी इनसे इन्होंने रब्ता किया, उनको सूट नहीं करता ना, उन्होंने किया, लेकिन इन्होंने ऐसा करना नहीं है, हमारे खिलाफ ले आए तो एतमाद आ जाए, हुकूमत बना ले, इन्होंने ऐसा तो खान साहब कहते हैं कि मैं ये चाहता ही नहीं हूँ, वो फ्रेश मैंडेट लेना चाहते हैं। वो नहीं, ये इमरान खान के साथ भी नहीं है, इमरान खान अंदर है, ये बाहर आजकल देखे ना भूख हड़ताल हो रही है, डाइटिंग हो रही है, 11 बजे आते हैं, नाश्ते मश्ते करके शाम 7 बजे, वो भी कितने बंदे 15 सारे MNA आ जाओ, आप लोग वहाँ, आपके इनके पास सपोर्ट होती, बाहर लोग आ जाते। वो हल्कों में गए हुए ना अभी MNAs आपके अपने, क्या करने गए हल्कों में? वो बताएंगे अब साडर साहब। देखें ना इनकी स्पोर्ट, देखें ये कहते हैं आगे जल से धरने कर रहे हैं, तो रास्ते कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, हमें कोर्ट इजाजत नहीं देता था, अवाम आती थी, हम बाहर आते हैं, इनको कोर्ट ने इजाजत दी और बाहर आए, जब बंदे ही नहीं आएंगे तो कोर्ट का तो एक मानना है ना। लेकिन आप लोग क्यों शक का इजहार करें कि अदलिया के जरिए गवर्नमेंट गिराई जा सकती है या इनको रिलीफ मिल सकता है? क्यों अदलिया के आप फैसले देखें ना, क्या ये जो इसका मतलब ट्राइब्यूनल्स काम शुरू करने वाले हैं और फॉर्म 45 खुलने वाले हैं, ये टर्मिनल बना हुआ है, उस पे जाएं, हमारे लोग भी वापस आए हैं। हाँ। देखिए, तो मुतनाज़ा इलेक्शन को तो आप लोग भी कहते हैं। मुझे बताएं कौन सी जमात कहती है कि इलेक्शन ठीक है, मुझे उसका कोई भी नहीं कहती। तो फिर हुकूमत क्यों बनाई है आपने? फिर हुकूमत क्यों बनाई आपने जब इलेक्शन मुतनाज़ा है, आप मान भी नहीं रहे? इसका मतलब है हम इस मुल्क को क्या इसी हालत में छोड़ दे? 18 महीने भी हमने यही किया ना, 16 माह। आप मुल्क को छोड़े ना, आवाम जाने,
اور باقی عوام کی حالت دیکھیں. اگر ایک بھائی دھاندلی زیادہ آپ کہہ رہے ہیں الیکشن تھے اور آپ حکومت بنا کے بیٹھ گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو آج کل جو دہشت گردی کی لہر چل رہی ہے, سیاسی جماعتوں کو تو ایک جگہ پہ ہونا چاہیے دبانے کے لیے. دیکھیں نا, نہیں آپ یہ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دہشت گردوں کو ہمیں تو ان کو ختم کر, ان کا اکیلا کما کرنے کے لیے ہمیں ایک ہونا چاہیے نا, اس میں بھی نہیں آ رہے ہیں. اب حکومت نے کہا, پہلے پھر آپ ذرا تفصیل سے بات کیجیے گا, بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا نثار جٹ صاحب, یہ خان صاحب کے منہ سے جس کے لیے شعلہ بیانی ہوا کرتی تھی اب اچانک پھول جھڑنے لگے ہیں, تو یہ کیا ہوا ہے؟ کوئی صلح کا پیغام ہے یا پھر اعتماد سازی جو ہے وہ, یا اعتماد بحال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں آپ کے آنسر کو میں پہلے بٹ صاحب نے یہاں پر ابھی آپ کے پروگرام میں یہ ایڈمٹ کیا کہ ریگڈ الیکشن, جی ٹھیک ہے جی, اور اس ریگڈ الیکشن کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں, ان کی جماعت کے. اس ریگڈ الیکشن میں چیف منسٹر ہیں مریم نواز, اور پھر یہ حکومت بھی کر رہے ہیں. کہتے ہیں ملک بچانے آئے ہیں. آپ نے یہ نہیں سنا, انہوں نے کہا کہ ملک دہشت گردی میں ہے, اتنے مسائل بچا لیا ہے. میرا خیال ہے کہ لوگوں کی چیخیں نکال کے ہاتھ میں پکڑا دی ہیں, یہ ملک بچانے آئے ہیں, یہ تو لوگوں کو مارنے آئے ہیں. ان کو ایسا, یہ تو ان کا تو تعلق ہی عوام سے ختم ہو گیا ہے. آپ جو تعلقات بہتر کر رہے ہیں, وہ جو پھول جھڑ رہے ہیں, اس کا بتائیں کہ وہ کیا ہے. میں آ جاتا ہوں اس بات پہ. دیکھیں میری براہ راست کوئی ملاقات خان صاحب سے نہیں ہوئی, لیکن جو پیغام آپ نے سنا وہ میں نے بھی سنا. میں کہتا ہوں کہ اگر خان صاحب نے یہ پیغام بھیجا ہے نا تو میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں. کیا اسٹیبلشمنٹ پہلے بھیج دیتے, اور کیا اسٹیبلشمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اس آرگیومنٹ کو بائی کرے گی کہ جی نون لیگ اور پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہے؟ آپ نے کتنے سنگین الزامات لگائے, آپ نے آرمی چیف کی تعیناتی میں رکوانے کی کوشش کی, آپ نے 1971 کی فوجی قیادت کے ساتھ ان کی تصاویر لگا دی. جو اگر یہ معاملہ ہمارے بالکل جی بالکل, آپ لوگوں نے تو کچھ نہیں کہا تھا جب وہاں پر لاہور میں گجرانوالہ روڈ پہ وہاں پر کھڑے ہو کر آپ لوگوں نے پھول برسائے تھے, آپ لوگوں نے تو کچھ نہیں کہا تھا. آپ لوگ وہاں پر ووٹ کو عزت دو کا آپ لوگوں نے نعرہ مارا تھا, کس کے خلاف مارا تھا؟ آپ ووٹ کو عزت نہیں دینے جا رہے تھے, اب کسی کو ڈرانے جا رہے تھے. چھوڑیں, آپ کو کوئی دودھ کا لیکن اب خان صاحب کہتے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہو جائے. نیوٹرل تو وہ جانور کو کہتے تھے, تو پہلے ڈیسائیڈ کریں نا دونوں. آج اگر ہم بات کر رہے ہیں, ہم نیوٹرل کی بات کر رہے ہیں, تو ہم آئین کی روح سے کہہ رہے ہیں, اور وہ خاموشی اگر اس دن ٹوٹی ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے, یہ رجیم چینج آپریشن نہ ہوتا, یہ یہاں پر آپ کے قانون نہ ٹوٹتا, آپ کا آئین نہ ٹوٹتا, آپ یہاں پر اس اسٹیج پر آ کر نہ آپ چاہتے ہیں فوج ہمیشہ نیوٹرل رہے, کبھی بھی پالیٹکس میں نہ آئے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بات پہ اب آ جانا چاہیے. آئین, رول آف لا, یہ جو ہے پارلیمنٹ مدر آف دا ڈپارٹمنٹ اپنا کام کرے اور سنجیدگی کے ساتھ کرے. تو پھر ان کو خدشہ کیوں ہے کہ ان کی حکومت عدلیہ گرا دے گی؟ ان کے پاس ہے کیا بجٹ یہ اپنی مرضی سے نہیں اپروو کرا سکے؟ ان کے پلے ہے کیا؟ ان کو تو خدشہ رہنا ہی رہنا ہے. عطا تارڑ صبح دھمکیاں دے رہا, رات شام کو مصدق ملک صاحب شام کو پیغام بھیجتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب نے کہا صلح. یہ بالکل آپ نے جماعت اسلامی کے امیر نعیم الرحمان کو سنا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فارم 45 ہے جن کے پاس, اور فارم 47 کی حکومت بن گئی ہے, تو فارم 45 والے اپنی حکومت بنائیں, ان کی حکومت ختم. آپ نئے الیکشنز کی بات وہ کہہ رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں دال میں کچھ نہیں, پوری دال ڈالی ہے. وہ کہتے ہیں ملک کے ساتھ وفاداری نہیں ہے, یہ کوئی ایجنٹ کر سکتا ہے. ایک آئیڈیل سچویشن یہ ہے نا کہ آپ الیکشن نئے کی بات نہ کریں. چلیں یہ بٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں کہیں کہ فارم 47 سب سے پہلے ہمارا کلیم شہباز شریف ہے, مریم نواز ہے, نواز شریف صاحب ہے, آئے میدان میں, آ جائیں. نہیں اس بٹ صاحب مجھے بات کرنے دیں, یہ بالکل غیر سنجیدہ. یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بات کی ہے. حافظ نعیم جماعت اسلامی کی 6 سیٹیں 45 ان کے پاس پڑے ہوئے, ان کو انصاف نہیں چاہیے, ہمیں انصاف نہیں چاہیے. وہ ری الیکشنز نہیں چاہتے, وہ کہہ رہے ہیں ان کا مطالبہ فارم 45 کی بنیاد پہ ہے کہ وہ اپنی حکومت ہم تو ٹھیک ہے نا. ہم تو آپ تو آج کل نئے الیکشنز پہ لگے ہوئے ہیں. بالکل, اگر یہ فارم 47 کا فیصلہ نہیں کریں گے, اسی طرح ریگڈ کریں گے, تو پھر نئے الیکشن کی طرف یہ جماعت اسلامی ری الیکشنز کی مخالفت کیوں کر رہی ہے سر؟ پی ٹی آئی تو واضح طور پہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم فریش مینڈیٹ لے کے اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں, اور اگر فارم 45 کے مطابق ان کی اکثریت ہے تو پھر ان کا یہ مطالبہ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ پارس صاحب, حافظ نعیم الرحمان صاحب نے تو اپنی سیٹ چھوڑ دی جی, جس کو فارم 47 کے مطابق ان کو جیتا ہوا دکھایا گیا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں فارم 45 کے مطابق نہیں جیتا, میں اپنی سیٹ نہیں لوں گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ کم از کم 6 سیٹیں ہماری
कराची में है कि जिनके फॉर्म 45 हमारे पास मुकम्मल है और जितना वहां पर जो है वो MQM को दे दिया गया है जी। और हम ये कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन के पास तो है ना जी फॉर्म 45 मौजूद हैं, नए इलेक्शन में भी तो फिर यही सब कुछ होगा जी। तो नया इलेक्शन की इस वक्त क्या जवाब है? फॉर्म 45 पर कोई जुडिशियल कमीशन बने, कोई पार्लिमानी कमीशन बने, कोई हो, क्या उसको जायजा ले लिया जाए कि ये यहाँ पे मौजूद है, टेम्परिंग कहाँ हुई है, कहाँ 1725 को 1 को 7 बना दिया गया और उसके बाद 7125 बना दिया गया। जब ये इलेक्शन कमीशन के पास तजावीज़ के लिए पार्टियां गई थी तो जमात इस्लामी की नुमाइंदगी मेरे जिम्मे थी, हमने वहां तजवीज़ दी थी कि भाई जब ये रिजल्ट पर जो शीट बनती है इस पर हिंसों में भी लिखें, हरफों में भी लिखें, जैसे चेक काटते हुए आप करते हैं, ताकि कोई इबहाम न रहे। लेकिन वहां बदनीयती शामिल थी, उन्होंने ये बात नहीं की। हम ये समझते हैं कि ये जो इस वक्त हुकूमत है ना तो ये अवाम का साथ दे रही है, ये IMF की सिर्फ खिदमतगार बनी हुई है और उसके बाद इन्होंने कोई परवाह नहीं की कि गरीब आदमी के साथ हो क्या रहा है, महंगाई कितनी शदीद है, गुर्बतों से लोग जो है वो खुदकुशियां कर रहे हैं, बिल देने के काबिल नहीं छोड़ा लोगों को। सर, ये आपका फॉर्म 45 वाला मुतालबा जमात इस्लामी का ये कैसे पूरा होगा? अदलिया से ही होगा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी जो खदशात के इजहार किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि अदलिया से इनको रिलीफ नहीं। मतलब हम तो ये समझते हैं ना कि जी सबको इत्तफाक करना चाहिए कि फॉर्म 45 पे आप नए इलेक्शनों के मुतालबे करने के बजाय फॉर्म 45 पे सब इकट्ठे होकर फिर अदालत में जाएं या इलेक्शन कमीशन में या उसको करें, जबकि मौजूद हैं। यानी रिकॉर्ड आप पॉलिटिकल पार्टी से क्यों रिकॉर्ड लेते हैं? इलेक्शन कमीशन के पास है मौजूद रिकॉर्ड और वो रिकॉर्ड कौम की अमानत है। उस रिकॉर्ड के मुताबिक आप चेक करें और पता चल जाएगा कि कहाँ टेम्परिंग है, कहाँ जो है वो आपने बदले हैं। फॉर्म 45 पे कौन जीता है, फॉर्म 47 पे किसको जिताया गया, हो सकता है। ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। एक और चीज जरा भट्ट साहब, इस पे सुप्रीम कोर्ट का जो ये मखसूस नशिस्तों का फैसला है, इलेक्शन कमीशन इसमें नए नए नुकात निकाल रहा है ना, आप समझते हैं इस फैसले के अंदर इबाम है और आप समझते हैं कि इस फैसले पे अमल दरामद नहीं होना चाहिए? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आप मुझे बताएं, सबसे पहले ये बात है कि मैं एक चीज मांगने ही नहीं गया तो उन्होंने कहा भाई किधर घूम रहे, इधर आओ। जैसे वो आसिफ सईद खोसा साहब नहीं थे, उन्होंने क्या किया था कि सुप्रीम कोर्ट, आसिफ सईद खोसा साहब जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इमरान खान को भाई आप सड़कों पे क्यों घूमते हो, मेरे पास आओ, हम लेके आओ, हम फैसला करते हैं तुम्हारा। ये बात अब ऐसे हुई है। उन्होंने कहा भाईजान सीटें किसी और ने मांगी थी, आपको दे देते हैं। आप मुझे बताएं वो 41 बंदे अभी जिन्होंने मतलब अमल दरामद नहीं होना चाहिए आपके ख्याल में? ये नहीं होगा ये फैसला। आप मुझे बताएं वो आर्टिकल कहते हैं ना वो 62, 63 के जी जो बंदा जमात छोड़ के दूसरी जमात में जाएगा उस पर वो लागू होता है, तो जो सुन्नी ताज छोड़ के जाएंगे उन पे 62, 63 नहीं आएगा। जज साहब के ये जो फैसला है इस पे अमल दरामद जो है वो नहीं होना चाहिए और अब मंगल को पार्लियामेंट का इजलास भी बुला लिया गया है और उसमें अदलिया के फैसले के खिलाफ एक करारदाद मंजूर होने का भी इम्कान है। मैं बात जरा पूरी कर दूं जी, थोड़ा सा टाइम था, मैंने कहा इनका भी इस पे कमेंट ले लें सर। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई अवाम या कोई कंफ्यूजन नहीं है। आर्टिकल 51 की एक तशरीह हुई है और फुल कोर्ट बेंच ने की है और उन्होंने जब ये इस पूरे इसको ओपन डिस्कशन में लेकर आए तो ECP की इलेक्शन कमीशन की मेला फाइडी को उन्होंने पकड़ लिया। लेकिन आर्टिकल 51 3 दिन का कहता है तो 15 दिन लिख दिए ना, 15 दिन दे दिया। अगर उन्होंने वो लिख दिया तो PTA का तो हमारा तो ये देखे ना, ये तो नहीं ठीक है। अगर आप ये समझते हैं कि जी जज साहिबान जो है उन्होंने कोई आपके साथ साजिश कर दी है, आइन की तशरीह गलत की है, तो फिर अगर कौमी असेंबली के स्पीकर मैदान में आ गए इस फैसले पे अमल दरामद रोकने के लिए करारदाद पास होगी तो अदलिया क्या कर लेंगे? हमें तो मालूम है हमें तो मालूम है कि ये भी हो रहा है कि उन लोगों के आपने ओथ नहीं लेने, यहाँ पर उन लोगों के ओथ नहीं लेने और उन लोगों के ओथ लिए ये हालिया दिनों में जो ये इनको ये सीटें मिली थी उन्होंने ओथ भी लिए थे और ओथ लेने के साथ वोट भी दिए थे और वो वोट काउंट भी हुए थे। वो कहां गए? ये तो ये ताकत का बेजा इस्तेमाल अपनी तशरीह कर सकता है, रीराइट नहीं कर सकता ना एक चीज को। एक बात है कि जब 3 दिन है,
طاقت کا بیجا استعمال، غیر آئینی حرکات، یہ ملک کی طرف جانا، یہ سوچتے ہی نہیں ہے. اب یہ عدلیہ اور پارلیمنٹ کا آپ جنگ دیکھ رہے ہیں. ویسے ماضی میں ہم نے دیکھا تو پارلیمنٹ ہی سپریم رہی ہے. دیکھا تو پنجاب میں الیکشن نہیں ہو سکے تھے. دیکھیں پاکستان کی پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ غیر آئینی. اس وقت ہم حکومت میں نہیں تھے، ہم لوگ ریزائن کر کے تھے، ہم نے بھگتا کہ دن میں 70 ان لوگوں نے 80 قوانین، کالے قانون پاس کیے. اب وہ ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم احتجاج کریں گے اور عوام تک یہ پہنچائیں گے. آپ مجھے میری بات آپ نے دیکھیں، پھر مجھے بتائیں وہ آپ 62 63 کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو ہم 15 دن دے رہے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی پرابلم ہو تو ہمارے پاس آ جائے. یہ دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ ان لوگوں کو سیٹ دے رہے ہیں. اب ہمارے لوگ وہ جن کو سیٹیں ملی تھی واپس لی، وہ بھی کورٹوں میں چلے گئے، ان کا بھی فیصلہ ہوگا. چلیے یہ بات سپریم کورٹ دور کر دے گی. پراتا صاحب لاسٹ کامنٹ اس پہ دے دیں کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایسے گورنمنٹ کہہ رہی ہے آئین کو ری رائٹ کیا ہے، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے اس میں کافی ابہام ہے. لیکن چیزیں تو دور ہو سکتی ہیں نا جی، اگر نیک نیتی موجود ہو اور اس میں قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہونا چاہیے، جو متناسب نمائندگی کا ایک طریقہ ہے. تو اس لحاظ سے مطلب اگر کوئی الیکشن کمیشن کوئی وہم ہے تو چلا جائے عدالت کے پاس، لیکن یہ کہ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، اسے پینڈنگ کر دینا. لیکن فیصلے پر عمل درآمد روکنے کے لیے حکومت اگر استعمال کرتی ہے پارلیمنٹ کے فلور کو، اور اگر اسپیکر صاحب اس میں کوئی کردار ادا کرتے ہیں، میدان میں آتے ہیں، تو وہ درست ہوگا؟ نہیں درست ہوگا بالکل. یعنی جو چیز کسی کا رائٹ بنتا ہے اس کو پارلیمنٹ کی قراردادوں کے ذریعے سے نہیں روکا جا سکتا. دیکھیں پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ ہی قانون بناتی ہے. پارلیمنٹ نے عدلیہ کو جنم دیا ہے، پارلیمنٹ آئین بنا بھی سکتی ہے، پارلیمنٹ کو سپریم ہونا چاہیے نا. ان کو بھی چاہیے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر آپ برخورداری کریں گے تو کون اب عدلیہ بمقابلہ پارلیمنٹ ہونے جا رہا ہے. دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں پارلیمنٹ سپریم ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. ہم اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ایک فیصلہ نا قانونی کہ آپ 3 دن آپ کے پاس ہوتے ہیں، 15 دن سپریم کورٹ کے آپ رگڑ دیں ہر چیز. یہ تو اس نے رگڑنا تو نہیں تھا نا. آپ بجٹ پاس کر دیں، جو کر دیں ویسے لے جاؤ، جو آپ کے دل میں ہم یہ وہ ڈھونڈتے ہیں، وہ لوگ چلے گئے. لیکن ناصر بٹ صاحب، نثار جٹ صاحب اور فرید قریظہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.